عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك رحمه الله: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق رحمهما الله. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. باب ما جاء في الوضوء من الريح. یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اب نواقض وضو کا بیان شروع کر رہے ہیں. چنانچہ پہلا باب جو انہوں نے باندھا ہے فی الوضوء من الریح، کہ خروج ریح کے ذریعے سے وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں یہ بات ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لا وضوء الا من صوت او ریح، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آواز نہ سنائی دے یا جب تک کہ بدبو محسوس نہ ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چنانچہ اس حدیث کے ظاہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض اہل ظواہر نے، داؤد ظاہری وغیرہ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ دونوں چیزیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا وقوع نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، اس وقت تک اس کا وضو جو ہے برقرار رہتا. جمہور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے، یہ بات ایک طرح سے خروج ریح کے تعلق سے، یقین ہونے کے تعلق سے یہ کنایا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو شبہ ہو رہا ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی شخص شبہ کا شکار ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف شبہ کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ واقعی اس کا وضو ٹوٹ گیا. چنانچہ اسی بنیاد پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے ایک مستقل قاعدہ جو ہے وجود میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ وضو کا اس کے پاس یقین ہے اور وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے اس کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، اور شک کے اندر دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقین اور شک دونوں کا پہلو جو ہے برابر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقین کا پہلو غالب ہے اور شک کا پہلو جو مغلوب ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں برقرار ہیں جی مولانا. اس کے لیے وضو جو ہے ضروری نہیں ہے. جب تیسری شکل پیدا ہو جائے کہ وضو کے ٹوٹنے کا یقین ہونے لگے اور وضو کے باقی رہنے کے تعلق سے اس کو شک ہونے لگے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جی اس کو وضو کرنا پڑے گا. اسی لیے امام نبی جی نے مولانا. ایک اور قاعدہ بیان فرمایا کہ الاشیاء یحکم ببقائها حتى يتيقن بخلاف ذلك. الاشیاء جی مولانا. الاشیاء یحکم ببقائها على اصولها، یہ ایک فقہ کا باقاعدہ قاعدہ ہے. الاشیاء
युहकमु बिबक़ाइहा जी अला उसूलिहा जी हत्ता मोहन युतयक्कन बिखिलाफि ज़ालिक, हत्ता युतयक्कन यतकन बिखिलाफि ज़ालिक। युतयक हाँ, तयक्कन बिखिलाफ से हत्ता युतयक्कन बिखिलाफि ज़ालिक, कि कोई भी चीज़ हो उसको उसकी असल पर उस वक्त तक बाकी रखा जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ का यकीन न हो, जब तक कि उसके खिलाफ का के यकीन, खिलाफ का। उस वक्त जी तक मोहन जो है उस चीज़ असल पर बाकी रखा जाएगा। ये इल्लत के उसूल। जी मोहन एक बात ये हो गई। दूसरी बात एक जी मोहन सिलसिले में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने छेड़ी है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता यानी शर्मगाह के अगले हिस्से से हवा का खुरूज होता है तो फिर ऐसी सूरत में वुज़ू टूटेगा या नहीं। अगर मर्द है तो फिर इस सिलसिले में तो किसी का कोई शुबा नहीं कि अगर मर्द के अगले हिस्से से अगर हवा का खुरूज होता है तो इस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि उससे वुज़ू नहीं टूटेगा। असल इख्तिलाफ जो वो कुबुल मरा का है कि कुबुल मरा से खुरूज रीह का अगर वक़ू हो जाए तो क्या इससे वुज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। जी चुनांचे इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि कुबुल मरा से खुरूज रीह ये नाक़िज़ वुज़ू नहीं है, और वाकई ये बात माकूल भी लगती है। अभी जब हम अहनाफ का मसला बयान करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि ये चीज़ माकूल क्यों है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नाक़िज़ जी वुज़ू नहीं है ये। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इसहाक़ इब्न राहोया का भी मसलक ये बयान किया है कि इन दोनों हज़रात का मानना ये है कि कुबुल मरअ से भी अगर खुरूज रीह का वक़ू होता है तो उससे वज़ू टूट जाएगा। जी अहनाफ के यहाँ भी कुबुल मरअ से अगर खुरूज रीह का वक़ू होता है तो ये नवाक़िज़ वज़ू में से नहीं है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। जी चुनांचे साहिब हिदाया और साहिब अल बहरुर रायक़ इब्न नुजैम, इन दोनों जी हज़रात मोहन का कहना ये है कि क्योंकि कुबुल मरअ से जिस रीह का खुरूज होता है, अव्वलन तो ये कि वो रीह नहीं होती है बल्कि वो सिर्फ इख्तिलाज होता है, वो जी मोहन नहीं है बल्कि वो सिर्फ इख्तिलाज है, इख्तिलाज है। जी दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि अगर मान लिया जाए तो फर्ज मुहाल अगर मान लिया जाए कि वो रीह ही होती है तो चूंकि वहां पर रीह का जो गुजर है वो नजासत से होकर के नहीं होता, उसके बरखिलाफ हम्म, दूसरे हिस्से से जो रीह का खुरूज होता है उसमें रीह का गुजर जो है वो नजासत से होकर के होता है, इसलिए खुरूज रीह को नाक़िज़ वज़ू माना गया है। और कुबुल मरअ के अंदर रीह का जो खुरूज अगर उसे रीह माना जाए तो अव्वलन तो ये कहते हैं कि वो रीह होती ही नहीं है बल्कि वो सिर्फ जो इख्तिलाज होता है, वो यानी एक ख़ास किस्म की चीज़ महसूस होती है वरना वो रीह नहीं होती। और अगर उसे रीह मान भी लिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में चूंकि उसका गुजर जो है वो नजासत से होकर नहीं होता, इसलिए जो है वो नवाक़िज़ वज़ू में से नहीं होगा। बात जी समझ मोहन शरीफ करिए। जी बिल्कुल मोहन दूसरा एक मसला है जिसको अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया और आपके जो है वो साहिब दरस तिरमिज़ी ने भी इसको नकल किया और इसी तरह से मारिफ सुनन ने भी, अल्लामा यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल्लामा शामी के हवाले से ये बात नकल की है कि अगर औरत मिफ़ज़ात हो, मिफ़ज़ात का लफ्ज़ सुना है? जी मौलाना जी जी। मोहन इसको कहते हैं मिफ़ज़ात। हिदाया में सुना था। हिदाया में हिदाया अव्वल। बताया हुआ भी सुना होगा, शायद याद भी होगा या याद नहीं है। हाँ मिफ़ज़ात, मोहन शायद कुछ मतलब मिल गया हो हाँ वो हाँ हाँ, स्पेशल इसहाक़ पार्ट। की बीमारी होती है जिसमें जो है वो यानी जी हाँ, रास्ते में जो है जो हिजाब होता है या जो दरमियान की जो दीवार होती है उस दीवार में या तो सुराख हो जाता है या वो दीवार जो है फट जाती है, इन दोनों रास्ते जो है वो मिल जाते हैं। जी जी अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी खातून के बारे में ये बयान फरमाया है कि उसके सिलसिले में अहनाफ के 3 अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि इम्राअत मिफ़ज़ात का वज़ू टूट जाएगा, चाहे कुबुल से रीह का खुरूज हो या दुबुर से हो।
یعنی قبول سے بھی اگر امرات مفزات کے ریح کا خروج ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. جی دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس ریح کے اندر بدبو ہو تو پھر ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. جی تیسرا قول یہ ہے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ وضو کا اعادہ کرے، کیونکہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ریح جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے، اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کا کر لینا یہ زیادہ احتیاط بڑا پہلو ہے. جی یہ تھے وہ ریح سے متعلق جو ہے. اور مولانا ایک چیز سمجھ میں نہیں مولانا. بولو مولانا یہ علامہ شامی علیہ رحمہ کی تینوں قول ہے یہ. نہیں احناف انہوں نے 3 اقوال نقل کیے احناف کی طرف. احناف کے یہاں جو ہے ذات امرأت مفزات کے سلسلے میں 3 اقوال ملتے ہیں. ان کے اپنے ان کا اپنا جی جی بلکہ احناف کے قول کے یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ابن شامی جی مولانا جی ابن عابدین شامی کے اپنے اقوال ہوتے ہیں. وہ عام طور پر احناف کے اقوال ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وکیل ہیں جی وہ صاحب الرائے نہیں ہے، صاحب مذہب نہیں ہے. جی اچھا تھوڑا سا یعنی چونکہ عبارت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لا وضوء الا من صوت اور ریح، تو اس کی بالکل جو ہے ظاہری عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ظواہر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب تک ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا وقوع نہ ہو جائے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جمہور کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے یہ تعبیر جو ہے وہ یقینی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی. یہ جی یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز کسی چیز کا وقوع ہو تبھی جو ہے وہ وضو ٹوٹے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ صاحب معاملہ اگر وہ اخشم ہے یعنی اس کو جو ہے کسی قسم کی بو یا بدبو جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے، یا وہ جو ہے اصم ہے کہ اس کو کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے، تو پھر اگر آپ مانتے ہیں کہ یہی دونوں چیزیں جو ہے انہی پر وضو کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا دار و مدار ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا تو وضو کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر یقینی کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے اسی انداز کا سوال کیا تھا کیا کر کے پوچھے کہ حضور کبھی کبھی میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور مجھے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید جو ہے میرا وضو جو ٹوٹ گیا، خروج ری ہو گیا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہ شیطان آ کر کے جو ہے وہ نماز میں اس طرح کی وسوسہ اندازی کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مصلی جو ہے وہ نماز چھوڑ کر کے چلا جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو وضو پر ہونا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک یقینی ہے. اب اس یقین کو ختم کرنے کے لیے بھی کسی یقین کی ہی ضرورت ہے، صرف شک کی بنیاد پر یا شبہے کی بنیاد پر یا وسوسے کی بنیاد پر یہ یقین جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا چاہا. ارے بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جی بالکل مولانا بالکل. جی ان مولویوں سے کہو کہ تھوڑا سا یار اپنا ویڈیو چالو کر دیں، دم ایک طرف سے جو ہے سب نے بند کر رکھا ہے، بیچ بیچ میں جو ہے تھوڑا تھوڑا چالو کرتے رہا کرو تو اچھا بھی لگے. جی مولانا. چلو دیکھو روایت کیا وہ بھی قال حدثنا حناد قتيبة وحناد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں مشہور اساتذہ. قال حدثنا وکیع بن الجراح ہیں وہ شعبہ سے، وہ سہیل ابن ابو صالح سے، وہ اپنے والد ابو صالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء الا من صوت اور ریح، کہ وضو ہے ہی نہیں سوائے آواز کے یا یہ کہ بدبو کے محسوس ہونے کے. اب یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وضوء، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو تعبیر اختیار فرمائی اس کے اندر حصر ہے، یہی دونوں چیزیں یا ان میں سے کسی چیز کا وقوع ہوگا تبھی وضو ٹوٹے گا. ایسا نہیں ہے، یہ یعنی حصر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے، بلکہ اس خاص پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے جو ہے اس تعبیر کا مفہوم جو واضح ہو جاتا ہے کہ کسی نے شک کی بنیاد پر آ کر کے پوچھا تھا کہ حضور نماز میں مجھے شک واقع ہوتا ہے تو کیا میرا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لا وضو. هذا حدیث حسن صحیح، بہت اعلیٰ درجے کی روایت ہے. بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد
کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ہو فوجد ریحا بین الیتین، الیتین کے معنی ہوتے ہیں وہ سرین کے، کہ وہ اپنی جو ہے وہ دونوں سرین کے درمیان ایسا محسوس کرے کہ شاید جو ہے وہ ہوا کا خروج ہو رہا ہے، فلا یخرج، تو اس وقت تک وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ اسے باقاعدہ آواز نہ سنائی دے یا کم سے کم جو ہے وہ اس کی بدبو محسوس ہو۔ یعنی یہاں پر بھی یہی تعبیر ہے کہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اس وقت تک جو ہے وہ نماز کو نہ چھوڑے اور مسجد سے باہر نہ نکلے۔ فرمایا وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابي سعيد رضي الله عنهم، ان حضرات کی روایات ہیں۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ بھی اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ جی فرماتے ہیں وهو قول العلماء، یہی علماء کا قول بھی ہے، ان الا يجب عليه او الا يجب عليه الوضوء الا من حدث، کہ جب تک کوئی حدث لاحق نہ ہو جائے اس وقت تک وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ حدث کس موقع سے ہوا، کیسے پتہ چلے لاحق ہو چکا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک علامت ہے یسمع صوتا، آواز سنائی دے، او یجد ریحا، یا اسے جو ہے وہ بدبو محسوس ہو۔ قال ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا شک فی الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء، کہ اگر کسی شخص کو حدث کے سلسلے میں شک واقع ہو رہا ہو کہ حدث لاحق ہوا ہے یا نہیں، تو اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہوتا، حتی یستیقن استیقانا یقدر ان یحلف علیہ، جب تک کہ اسے اتنا پختہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اپنی اس یقین کی بنیاد پر قسم تک کھانے کے لیے تیار ہو۔ جی اتنا پختہ یقین ہو جائے کہ وہ قسم کھا سکے، تب تک جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وقال، اور فرمایا اذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليه الوضوء، کہ جب خاتون کے ہاں یعنی قبل مرأة سے اگر ریح کا خروج ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی کے قائل امام شافعی اور اسحاق بن راہویہ ہیں، اور ہم نے بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مسلک ہے اور احناف کے ہیں کیا تفصیلات ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يطهر۔ یہ اصل بنیاد ہے، یہ جو ہے حدث والا جو یعنی حدث والی جو روایت ہے یہ بنیاد ہے، بقیہ اور جو روایات ہیں ان روایات کو اسی روایت کی تعدیل میں ڈھالا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تاکہ جو ہے وجوب وضو کے تعلق سے جتنی بھی روایات وارد ہوئی ان میں آپس میں تناقض یا تضاد نہ پیش آئے، جی اصول بنائیں گے۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل صلاة احدکم، کہ اللہ رب العزت تم میں سے کسی شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، کب؟ اذا احدث، جب کہ اس کو حدث لاحق ہو جائے۔ یہاں پر قبول فرمانا جو ہے یہ قبول، یہ تصحیح کے معنی میں، صحہ کے معنی میں، اس سے پہلے میں پوری تفصیل بیان کی ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ صحہ کے معنی میں کہ اللہ رب العزت جو ہے نماز کو صحیح قرار ہی نہیں دیتا جبکہ اس کو حدث لاحق ہو جائے، حتی یتوضأ، جب تک کہ وہ دوبارہ سے وضو نہ کر لے۔ جی باب الوضوء من النوم. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد قالوا کہاں ہوتا ہے؟ وہ قالوا ہی ہوتا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، الکاتب کالحمار۔ قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الثاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي الباب رضي الله عنه وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا حديث حسن صحيح. وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا
معتمدا فقال لا وضوء عليه. وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي رحمه الله من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. باب الوضوء من النوم، सोने की वजह से वुजू करने के सिलसिले में ये बात है। अभी तक यानी इससे पहले का जो बाब था वहाँ पर तो खुरूज रीह जो है बिनफ्सिही नाक़िज़ वुजू थी, ठीक नहीं, रीह का खुरूज है ये बज़ाते खुद जो है नवाक़िज़ वुजू में से था। यहाँ पर ये जो बात इरशाद फरमाई गई कि नौम सोने की वजह से वुजू का टूटना, सोना जो है ये बनफ्स नफ़ी की नवाक़िज़ वुजू में से नहीं, बल्कि सोने की वजह से क्योंकि इंसान के अंदर जो तमासुक होता है, उसके अंदर जो क़ुव्वत इंसाक होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और उसके मफासिल और उसके आज़ा जो वो ढीले हो जाते हैं, जोड़ जो ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए मज़न्ने खुरूज रीह होता है। तो मज़न्ने खुरूज रीह की बुनियाद पर नौम को जो है उसके कायम मकाम बना दिया गया और ये कहा गया कि अगर कोई शख्स हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में उसका वज़ू जो है टूट जाता है। यहाँ पर जो रिवायात इन्होंने जिक्र की हैं, दो रिवायात जिक्र की। एक रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की है और एक रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि एक मरतबा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहज्जुद की नमाज में थे और ऐसा लग रहा है कि हज़रत अपनी खाला जान हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जो है ये गए हुए थे। रात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहरी के वक्त तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी बेदार हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नियत बांधी। जब आप सजदे में गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफ़ी लंबा भी सजदा आपने किया और उसी सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग गई। यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ऐसी नींद आई कि वो जो तेज तेज सांस के चलने की जो आवाज़ होती है वो भी सुनाई देती है। गप्पा और सर्राटा बोलते हैं, उनकी आवाज़ भी आने लगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खड़े होकर के अपनी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब नमाज से फारिग हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा, हुजूर मैंने तो देखा कि आप जो है वो सो गए थे और आपने सोने के बाद वुजू भी नहीं किया और अपनी नमाज भी पढ़ डाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो जवाब यहाँ पर थोड़ा सा यानी मुहद्दिसीन के नज़दीक जो काबिल बहस है कि जब अब्दुल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये सवाल किया था कि आप नमाज में सोए और सोने के बाद आपने वुजू भी नहीं किया, आपने नमाज पढ़ डाली। मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि आपको जवाब ये देना चाहिए था कि अंबिया किराम का जो वुजू होता है वो नींद की वजह से नहीं टूटता। बात समझ में आ रही है? जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसलूब हकीम के तौर पर और साइल के सवाल से जो चीज़ जो है ज़्यादा मुफीद हो सकती थी उसको बयान करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जब तक लेट करके बाकायदा चित लेट करके न सोए तो उस वक्त तक जो है वो उसका वजू नहीं टूटता है, क्योंकि चित जैसे जोड़ जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और इस्तिरखाए मफासिल होता है। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात ना बयान की जो कि इंसान की ज़ाहिर है कि उसको बयान करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का या उम्मत का वो फ़ायदा उससे मुताल्लिक़ नहीं था, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसलूब हकीम के तौर पर वो जवाब दिया जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए भी एक उसूल की हैसियत रखता है और इसी तरह से उम्मत के दीगर अफराद के लिए भी उसूल की हैसियत रखता है। चुनांचे आपने ये है कि जब आदमी बाकायदा लेट करके सोता है, जब तक आदमी जो है वो सजदे की हालत में सो रहा है या रुकू की हालत में सो रहा है या बैठ करके सो रहा है, तो उस वक्त तक जो है
اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر تماسک باقی رہتا ہے، قوت انصات بھی اس کی باقی رہتی ہے۔ جب باقاعدہ لیٹ کر کے سوتا ہے تو اس وقت اس کے مفاصل اور اس کے جوڑ جو ہے وہ مسترخی ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے مظنہ خروج ریح جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت دوسری روایت جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ صحابہ کرام جو وہ ایک مرتبہ کا واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد جو مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ بعض لوگ جو وہیں پر سو گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگوں کے حتیٰ تخفق اور رؤوسہم، کہ بعض لوگوں کے سر جو ہے بالکل ایسے گڑے ہوئے تھے، بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ لیٹ گئے۔ اس طرح سے یعنی لوگوں نے عجیب عجیب حرکتیں کی، کچھ سو گئے، کچھ خالی اونگنے لگے، کچھ جو ہے وہ جھومنے لگے، اس طرح سے ہوا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آ کر کے پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی۔ دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اب جو فقہاء کے درمیان اور ائمہ کے درمیان جو مسالک ہیں ان کو جو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ ہم آگے جو گفتگو کرتے ہیں۔ جی مولانا۔ سب سے پہلا جو مسلک ہے وہ آپ کے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اسی کی نسبت کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے حضرت سعید بن مسیب کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت شعبہ بھی اسی کے قائل ہے۔ گویا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شعبہ بن حجاج، ان حضرات کا کہنا ہے کہ نوم جو ہے یہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ جی نوم سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں۔ ان کی دلیل وہی والی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ سو رہے تھے اور اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جی دوسری طرف دیکھو اصل میں کیا ہے، یہ جو ہم یعنی دو تین اقوال جو نقل کر رہے ہیں یہ تو دو تین ہیں، ورنہ آپ کے جو یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ امام نووی کے حوالے سے تقریباً 7 اقوال نقل کیے ہیں، اور صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تقریباً یہ 10 اقوال نقل کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے مطلب فروعیات کے فرق کے ساتھ جو وہ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی 3 اقوال ہیں، اسی لیے جو ضمنی اقوال ہیں ان کو ہم چھوڑ دیے دیتے، بس جو بنیادی اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ تو دوسرا قول یہ ہے جس کے قائل جو ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوم جو ہے مطلقاً ناقض وضو ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ وہ کہ دونوں جو الگ الگ کنارے پر ہیں۔ پہلا قول وہ بالکل ایک کنارے کا ناقض وضو ہے ہی نہیں، دوسرا قول وہ دوسرے کنارے کا لیکن جو ناقض وضو ہے، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو۔ جی جمہور کی یہ ہے کہ نوم قلیل یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جمہور کیا نوم قلیل یہ ناقض وضو نہیں ہے، نوم کثیر جو ہے یہ ناقض وضو۔ اب تھوڑا سا جو ہے نوم قلیل اور نوم کثیر کی تفصیل میں تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف ہے، بس تھوڑا سا باریک سا، اتنا تو طے ہے کہ نوم قلیل جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جی مولانا جی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قلیل اور کثیر کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر اس انداز سے سوتا ہے کہ اس کا مقعد جو ہے وہ زمین سے ٹکا ہوا ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ نوم کثیر نہیں کہا جائے گا اور یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ گویا کہ ان کے یہاں جو اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ زوال مقعد من الارض،
کہ زمین سے اگر مقعد جو ہے اس کا زوال ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر زوال مقعد نہیں ہوا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو چاہے وہ نماز کے باہر ہو، زوال المقعد من الارض نہیں تو نہیں ٹوٹے گا وضو، ٹھیک ہے؟ جی مولانا۔